بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہم تختی نمبر 14 اور اس کا پارٹ 5 5واں سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم شد اور ساکن حروف کی مشق کے ساتھ ساتھ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، حروف مدہ اور لین، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، قلقلہ کرنے کا طریقہ، غنہ کرنے کا طریقہ اور وقف کرنے کا طریقہ۔ غرض ہے کہ وہ تمام چیزیں جو قرآن کے پڑھنے کے اندر ہمیں ضرورت پڑتی ہیں، ان کے ہم انشاءاللہ جو ہے اس کے اندر مشق کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین زیر جیم سج، جیم زیر یا جی، سجی، لام دو زیر لن، سجیلن۔ یہاں پر آپ چند چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ شد ہے، یہ 3 ڈنڈوں والا ہے، یہ شد ہے اور اس کو جزم بولا جاتا ہے۔ شد اور جزم خود بخود نہیں پڑھی جا سکتی، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ہمیشہ اپنے پچھلے لفظ کا سہارا لیتے ہیں دونوں چیزیں۔ اور جس لفظ کے اوپر شد ہوتی ہے اس لفظ کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر اور ایک مرتبہ خود اس کے اوپر زبر زیر پیش جو حرکت کوئی ہوگی تو اس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور جس لفظ کے اوپر شد آ جاتی ہے اس لفظ کو ہم ذرا سخت کر کے پڑھتے ہیں اور آواز کو تھوڑا سا رو کر پڑھتے ہیں۔ تو جیسے ہم پڑھیں گے ابھی، سجی سجی، سخت بھی کر رہے ہیں اور آواز کو ہلکا سا روک بھی رہے ہیں، سانس نہیں توڑنا لیکن آواز کو ہلکا سا روکنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، سجی۔ اور ادھر یہ ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں، سجیلن، یہ یا مدہ ہے۔ حروف مدہ ویسے 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان کی مستقل ویڈیو میرے چینل کے اوپر موجود ہے، اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو آپ چینل پر جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ حروف مدہ کون کون سے، ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، مختصراً میں یہاں پر بتا سکتا ہوں آپ کو۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو واو مدہ ہوتی ہے، ایسی واو ساکن، یعنی ساکن سے مراد یہ اوپر جزم ہوگی اس کے، ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش ہوگی تو وہ واو مدہ کہلائے گی۔ انشاءاللہ اگر آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور اسی طرح الف مدہ کہ ایسا لفظ جس کے اوپر زبر ہو اور اس کے اگلے لفظ کے اوپر اس سے آگے جو ہے وہ الف آ جائے، جیسے با زبر الف با، آگے الف آ جائے، ایسا لفظ کہ جس کے اوپر زبر ہو اور اس کے اگلے لفظ کے اوپر الف آ جائے، وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ تو یا مدہ اور واو مدہ ایسی یا کہ جو ساکن ہو اور اس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، وہ یا مدہ کہلاتی ہے۔ الف مدہ کو بھی کھینچا جاتا ہے 1 الف کے برابر، واو مدہ کو بھی کھینچا جاتا ہے اور یا مدہ کو بھی کھینچا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم یہاں پر کھینچ رہے ہیں سجیلن۔ اور یہ قرآن کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عین جو ہم کر رہے ہیں یا مدہ ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو کھینچ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا مدہ ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم آخر میں وقف کریں، اور یہ آخر میں غنہ بھی ہے، اگر بغیر وقف کے ہم پڑھیں سجیلن، یہ غنہ ہے، ناک میں آواز لے کر جانی ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو پھر ہم غنہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم پھر اس کو پڑھیں گے، آخری لفظ کو ہم ساکن کر دیں گے، لام کو، سجیل، یہ ساکن ہو جائے گا اور یہ یہاں پر وقف ہو جائے گا۔ دوسرا لفظ تقریباً اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے، وہی باتیں ساری جو اس لفظ کے اندر تھی، سین زیر جیم سج، جیم زیر یا جی، سجی، یہاں پر بھی وہی شد ہے، سخت کر کے پڑھنا ہے، آواز کو روک کے پڑھنا ہے، سجی، نون 2 پیش نون، سجینن، یہاں پر یہ یا مدہ، اس وجہ سے ہم سجی اس کو کھینچ رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہاں پر وقف کریں سجین، آخری لفظ کو نون کو ہم ساکن کر دیں گے تو وقف ہو جائے گا۔ آگے ہے تیسرا لفظ میم پیش نون من، یہاں پر غنہ ہے، فا زبر کا فک، منفک، کاف زیر یا کی، یا مدہ، منفک کی، شد کو بھی ہم نے ظاہر کرنا ہے، آواز کو سخت کر کے اور آواز کو روک کر پڑھنا ہے، کاف کو، منفک
نون زبر نہ، منفکین، وقف کریں گے، نون کو ساکن کر دیں گے، منفکین۔ تو یہ 3 لفظ آج ہم نے پڑھے ہیں۔ مزید اگر ہم پڑھتے ہیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخوبی ان چیزوں کو سمجھ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ جب آپ ان چیزوں کی پریکٹس کریں گے بار بار، تو قرآن کے لیے آپ کو جو اصول و ضوابط ہیں وہ ازبر یاد ہو جائیں گے، اور قرآن پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ ہمارے چینل قرآن الکریم ٹی وی کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری اس ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے، تاکہ دوسرے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔